فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سلسلہ انوار قرآن کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کے محل میں پلے بڑھے تھے، مگر جب جوان ہو گئے تو فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں کے مظالم دیکھ کر بیزار ہو گئے اور فرعونیوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔ اس پر فرعون اور اس کی قوم جو قبطی کہلاتے تھے آپ کے دشمن بن گئے، تو پھر آپ فرعون کا محل چھوڑ کر بلکہ اس کا شہر چھوڑ کر اطراف میں چھپ کر رہنے لگے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر بندہ گناہ کو روک سکتا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اور ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو بول کے روکے، اور بول کے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا جانے۔ یہ ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے ایک روایت کا کہ یہ پھر سب سے کم ترین درجہ یہی ہے کہ دل میں برا جانا، اور دل میں برا جانے اور جہاں گناہ ہو رہا ہے اور بندہ روک بھی نہیں پا رہا تو وہاں سے آگے پیچھے ہو جانا چاہیے۔ تو ایک دن جب شہر والے دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے تو آپ چپکے سے شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص آپ کی قوم کا اسرائیلی اور ایک فرعونی قوم کا قبطی دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر کے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے چلے گئے، لیکن قبطی چڑھ گیا۔ اس نے کہا اللہ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مار دیا، اور آپ کا گھونسا لگنا تھا، اس کی جان نکل گئی، دم نکل گیا، مر گیا وہ۔ آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس کی وجہ سے میری قوم پر پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی۔ تو فرعون کو اطلاع کر دی گئی کہ کسی اسرائیلی نے ہمارے قبطی کو مار ڈالا۔ تو فرعون نے قاتل اور جو قتل کے گواہ ہیں ان کو تلاش کرنے کو حکم دیا۔ فرعونی چاروں طرف گشتیں کرتے پھرتے مگر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح تک فکر مند رہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو وہی اسرائیلی جس نے ایک دن پہلے آپ سے مدد طلب کی تھی آج پھر ایک فرعونی سے جھگڑ رہا تھا۔ تو آپ نے اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی روز روز لوگوں سے لڑتے ہو اور اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہو اور اپنے مددگاروں کو پریشانی میں ڈالتے ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب رو کے اس نے التجا کی تو آپ کو رحم آ گیا، اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے ظلم سے بچائیں۔ اب قریب ہوئے نا تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم مجھے ویسے ہی قتل کرنے لگے ہو جسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، اور تم یہی چاہتے ہو نا کہ زمین میں تم پہلوان بن جاؤ، سخت گیر بن جاؤ۔ تو قریب ہی کوئی شخص کھڑا، اس نے جا کے فرعون کو بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے ہمارا قبطی قتل کیا۔ تو وہاں دربار میں گفتگو شروع ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ اور وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی تو فرعون کے چچا کا لڑکا جس کا نام حزقیل یا شمعون یا سمان تھا، اور یہ فرعون کے خاندان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، یہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈا اور ان سے کہا کہ حضور آپ شہر کو چھوڑ کر کسی اور طرف تشریف لے جائیں، کیونکہ آپ کے قتل کی بات چیت چل رہی تھی دربار میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین کی طرف، ٹھیک ہے، اور رب نے یہ دعا مانگی ہے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ تو پھر آپ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہوں نے آپ کو پناہ دی اور اپنی صاحبزادی بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح بھی کر دیا۔ تو اس چیز سے ہمیں جو درس عبرت حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ تکلیف تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، حادثات کسی کے ساتھ بھی رونما ہو سکتے ہیں، مگر صبر و تحمل اور استقامت
کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی دستگیری فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے کہ وہی لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو صبر اور شکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں اور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صابر و شاکر رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا